کو دل سے نکال دینے کا نام آقا علیہ السلام نے سنت رکھا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے اگر تیری زندگی ساری دل کے میل کچیل سے پاک ہو جائے، اور میل کچیل کیا؟ لیس فی قلبک غش لأحد، کسی ایک شخص، یہ تو میں بات کر رہا ہوں اپنا ہم پیشہ لوگ، دین کی خدمت کرنے والے، آپس میں بغض و عناد رکھے تو کہاں گئی آقا علیہ السلام کی سنت؟ خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، خواہ مسلک کی بنیاد پر، چونکہ اس کا تعلق دوسرے مکتب فکر سے ہے، دوسرے مسلک سے ہے، اس کی نیکی بھی برباد گئی، اتنی کدورت۔ اس کا تعلق دوسرے مسلک اور مکتب فکر سے ہے، اس کا تقوی بھی برباد گیا، اس کا تقوی بھی آج کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کا علم بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی امانت اور دیانت قبول نہیں کرے گا، اس کا ایک اچھا انسان ہونا قبول نہیں کرے گا، اس کی بجائے ڈاکو اور چور بھی اچھے لگیں گے۔ یہ مسلک کی تعصب نے اتنی کدورت اور کینہ دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اور خواہ وہ شخص تاجر ہے انڈسٹری میں، اس کے ساتھ اور دکاندار ہیں، وہ تاجر ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بزنس مین ہے، تو دوسرے بزنس مین کے ساتھ اس کا دل میں کدورت ہے، کینہ ہے، بغض اور عناد ہے، تو فرمایا وہ میری سنت کا دشمن ہے۔ خواہ اس کا تعلق سوسائٹی کے کسی بھی طبقے کے ساتھ ہے، خواہ کامن لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کوئی شخص ہے، فیملی میں رشتہ داروں میں رشتہ دار ہیں، آپ ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے رہیں مصلے پر، صائم الدہر بنے، ہر روز روزہ رکھیں، روزانہ تسبیح کریں، شب بیداریاں کریں، اللہ اللہ کریں، ہر سال حج پہ جائیں، عمرے کریں، اور سنت کے مطابق وضع قطع بنا لیں، لیکن آپ کی اپنی خونی رشتوں کے ساتھ دل میں کدورت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور خونی رشتوں کے ساتھ آپ کا دل صاف نہیں ہے، سب عبادتیں برباد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اس طرح کر، اگر ہو سکے تو تیرا دل کسی بھی شخص کے بارے میں بغض، کینہ، عداوت اور عناد کا ایک ذرہ اور گرد بھی اپنے اندر نہ رکھے۔ فَفَعَلْ، کیا؟ ذَلِكَ مِن سنتی، یہ میری سنت ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، سبحان اللہ، کتنا عجیب کانٹیکسٹ ہے۔ یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری مساجد میں بورڈوں پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، گو ایک تو اس حدیث کا ریفرنس ہم اورینٹلسٹ اور مستشرقین کے جھوٹے مفروضے کی رد میں دے رہے ہیں کہ لفظ سنت آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں اور حضور کی زبان مبارک سے ہی اسی شرعی تصور کے طور پہ ادا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا ایکڈیمک ایسپیکٹ ہے، مگر دوسرا ایسپیکٹ اس کا علمی ایسپیکٹ کے علاوہ اس کا ایک عملی، تربیتی اور روحانی ہے۔ یہ حدیث ہر جگہ لکھی ملے گی آپ کو، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کر دیا، اور جس نے مجھے زندہ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اس کی قیام گاہ جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس فرمان کا سیاق و سباق کیا ہے؟ بے شک آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرنا لائق اجر ہے، مگر اس مقام پر یہ جو کلمات ارشاد فرمایا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے حضور نے اپنی سنت کا ایک معنی متعین کیا ہے، اور وہ یہ صفائے قلب، دل کو بغض اور کینے اور عناد سے پاک کرنا، سخاوت نفس، سلامتی صدر، سینے کا پاک صاف ہونا، دل کا پاک صاف ہونا، دل کے اندر کسی کے لیے بغض اور عناد اور کینہ نہ ہونا، صفائے قلب و باطن کو متعین کر کے فرمایا یہ سنت ہے۔ اور اب یہ فرما کے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر فرما رہے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کر دیا۔ بے شک آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرنے کا ایک اجر ہے جو مختلف احادیث میں اس کے تذکرے آئے ہیں، حق ہیں، مگر کمال ہے یہ جو سنت صفائے قلب ہے اس کا اجر ہر اجر سے جدا ہے، جو صفائے قلب کی سنت ہے کہ اگر تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں بغض اور عناد اور کینے سے پاک ہو جائے تو یہ میری سنت ہے۔ اور اب جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے دلوں میں بغض بڑھ جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں عناد بڑھ جائیں گے، کینہ بڑھ جائے گا، دیکھیں گے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، معانقے کریں گے اور چہرے کو ہنسانے کی کوشش کریں گے مصنوعی طریق سے،
خوشی ظاہر کریں گے چہرے پر جیسے آپس میں بڑی محبت اور پیار ہے، مگر دل ان کے بغض اور کینے اور اناد سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ منافقت ہوگی۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جب صفائے قلب سینوں سے اٹھ جائے گی، عمل رہ جائیں گے، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، اور ظاہری احکام اور اعمال پر عمل بھی ہوگا، تبلیغیں بھی بڑی ہوں گی، پوری دنیا میں سفر کریں گے تبلیغ کے لیے، سب کچھ ہوگا، مگر دوسرے کے لیے بغض، اناد اور کینہ اور دل کی تنگی ہوگی۔ فرمایا اس زمانے میں وہ شخص جس نے میری صفائے قلب کی سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صفائے قلب، یہ سلوک و تصوف ہے، یہ طریقت و روحانیت ہے، یہ سلوک و تصوف ہے۔ جس نے یہ تبلیغ کی اور اس پر محنت کی کہ لوگوں کے دلوں سے کینے نکل جائیں، بغض نکل جائے، کدورت نکل جائے، اور لوگ دلوں سے دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں، یہ انسانی محبت ہے۔ اس نے گویا مجھے زندہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو یہ میں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ اس سے جہاں یہ تربیتی بات میں نے کر دی، پلٹ کے پھر اسی موضوع پر آ جاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لفظ استعمال فرمایا من سنتی، یا بنی ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کیا۔ تو سنت کا لفظ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں حضور کے طرز عمل، حضور کے شعار حیات، اور حضور کے طرز عمل، اور حضور کے اسلوب زندگی، اور حضور کی زندگی کے جو احوال ہیں ان کے اوپر آقا علیہ السلام سنت کے لفظ کا استعمال فرما کر اسی کی آگے تلقین کرتے کہ اس کو جاری بھی رکھنا، اور اگر یہ مٹنے لگے تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ اسی جامع ترمذی میں اس سے اوپر حدیث نمبر 2677 بھی آئی ہے، 2677 اسی سے اوپر، اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی یہی حدیث ہے، الفاظ دیگر ہیں۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو عبداللہ بن عبد الرحمن اور پھر عیینہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ بلال بن حارث روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال بن حارث کو کہ جان لے۔ بلال بن حارث کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جان لے، علم جان لے۔ حضرت بلال بن حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اعلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا جان لوں، یعنی آپ کیا جنوانا چاہتے ہیں، کس چیز کا علم چاہتے ہیں کہ میں حاصل کر لوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال، حضور نے فرمایا انہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان لہ من الاجر مثل ما عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں میں سے ایک سنت کو بھی زندہ کیا اس دور میں کہ جب وہ مردہ ہو چکی تھی، یعنی مردہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس پر عمل ترک ہو گیا تھا، یعنی لوگوں نے اگر میری کسی ایک سنت پر بھی عمل ترک کر دیا تھا اور منہ موڑ لیا تھا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میری سنت کو مردہ سمجھ لیا۔ تو جس نے میری اس زمانے میں ایک سنت کو بھی زندہ کیا تو فرمایا اس کو اس سنت کو زندہ کرنے کا اتنا اجر ملے گا کہ پھر قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پہ عمل کرتے رہیں گے ان ساروں کا اجر اس ایک شخص کو ملتا رہے گا جس نے اس سنت کے عمل کو بحال کیا تھا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہاں ایک اگلا نقطہ آ رہا ہے، وہ چونکہ حدیث کو مکمل کرتے ہوئے میں اس کو بھی واضح کر دوں، چونکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں اور اس سے ایک اور نقطہ عقیدہ واضح ہو رہا ہے اتفاق سے۔ تو فرمایا جس نے میری کسی ایک مردہ سنت کو، یعنی جس پر عمل ترک ہو چکا ہو، اس کو زندہ کیا تو اس کو اتنا عمل ملے گا کہ تمام اجر ملے گا کہ اس پر قیامت تک عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ایڈ ہو جائے گا اور ان کے اجور میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اب اس کے برعکس وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس اگر